ابھی میں نے آتے ہوئے میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جس کے اندر KPK کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ بڑے سیریس کوشچنز جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، اقدامات بتائے ضرور گئے بٹ وہ ہوئے نہیں، صرف کاغذوں میں شاید نظر آئے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. پنجاب میں کسان کارڈ جو ہے وہ لوگوں کو مل رہا ہے، اور آج کسان کارڈ کے حوالے سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ نیوز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، جس کے اندر جو کسان کارڈ کے ذریعے مریم نواز شریف صاحبہ کو جو آپ کو یاد ہے کہ جو ان کی پالیسیز تھی کسانوں کے حوالے سے، اس کو بھی ایک فتنہ فساد پارٹی نے جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. کسان مر گیا، رل گیا، برباد ہو گیا، اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، گندم کاشت نہیں ہوگی. تو ایک ریسرچ رپورٹ ہے جو جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جو یوریا کی فروخت ہے پورے پنجاب کے اندر، اس میں 50% اضافہ ہوا ہے. یہ چھوٹا اضافہ نہیں ہے، 50% بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ استعمال کر رہے تھے یوریا کو، اس سے 50% زیادہ لوگ جو ہے وہ یوریا استعمال کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے یوریا جو ہے وہ کسان ہی استعمال کرتے ہیں فصلوں کے لیے، اس کو کوئی اور اس کا استعمال ہوتا نہیں ہے. اور جو کسان کارڈ کی مدد سے جو کھاد اور پیسٹیسائڈز ہیں، اس کی بھی خریداری میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. 50 ارب روپے سے زیادہ کی خریداری کسان کارڈ کے ذریعے کسان جو ہے وہ ابھی تک کر چکے ہیں. اور 991,000 ٹن یوریا جو ہے وہ اس کی فروخت جو ہے وہ ہوئی ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پنجاب حکومت کے جو کسان کارڈ ہے اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گندم کی بوائی جو ہے اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے. ایک سائنٹیفک طریقے سے پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ویژن ہے کہ ایگریکلچر کو، اس کو میکنائزیشن کے ذریعے اس کو سائنٹیفک طریقے سے ہمیں آگے لے جانا ہے. دنیا ایگریکلچر میں بہت آگے چلی گئی ہے. دنیا بہت ایسا اکوپمنٹ استعمال کر رہی ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر ایک اس کی پر ایکڑ جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کسان خوشحال ہوتا ہے، اور اسی کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو چائنا سے ہمیں آئے ہوئے ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو جس کمپنی کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے ملاقات کی تھی، اس کے جو ہیڈ ہیں ان سے 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے اوپر ٹریکٹرز کی جو فارمولیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آلات ہیں اس کے حوالے سے بھی MOUs کے اوپر جو ہے وہ سائن کیا گیا ہے. تو یہ چیف منسٹر صاحبہ صرف کہتی نہیں ہیں، ان کے ہر کام کے اندر جو ہے وہ ریئلٹی کے ساتھ جو ہے الحمدللہ وہ ثابت بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرک بائکس ہیں، اسکالرشپس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اور بہت خوف آ رہا ہے ہمارے سیاسی مخالفین کو مریم نواز سے، کیونکہ جتنی محنت کر کے اس فتنہ فساد گروپ نے بچوں کی برین واشنگ کی تھی، بچوں کو بدتمیزی، بد تہذیبی اور جو فساد کے لیے تیار کیا تھا، ان بچوں سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر کے چیف منسٹر صاحبہ جب ان کو جو ہے وہ ان سے بات کرتی ہیں، ان کو جو ہے حقائق بتاتی ہیں، تو بہت بچے جو ہے وہ جس طرح سے اوور ویلمنگ طور پر ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اس کی بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور ان کی چیخوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں. اور ابھی یہ پنجاب کی تاریخ میں میرا چیلنج ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں میں نے جب 1 سال جب تو مکمل ہونے آ رہا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو 87 منصوبے جو ہے بتائے چیف منسٹر صاحبہ کے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر تیسرے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایک جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ منصوبے اتنے نہ کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ شروع کیے، نہ ان کو امپلیمنٹ کیا، اور نہ وہ کبھی ختم ہوئے. اور الحمدللہ میری چیف منسٹر کے تمام منصوبے جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ افتتاح کرنے نہیں آتی کہ بس جو ہے وہ فیتا کاٹ دیا، جو ہے وہ تختی لگا دی اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. جب وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتا ہے، مریم نواز کے منصوبے تب سے شروع ہوتے ہیں. مریم نواز کے منصوبے جو ہے وہ فائلوں سے شروع نہیں ہوتے، وہ فیزیبلٹی سے شروع نہیں ہوتے. ان کے منصوبے جب امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو تب شروع ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ان کے جو ہے وہ فارم آف گورننس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ چیف منسٹر صاحبہ سے پہلے جو آئے وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی تختیوں پر تختیاں لگا کے وہ کہتے تھے میں منصوبے شروع کیے ہیں، وہ بھی ان سے نہیں ہوئے. جو منصوبے وہ شروع کر کے گئے تھے، فری ادویات تھی، جو ہسپتالوں کے اندر ادویات تھی، وہ سب بند کر دی تھی آتے ہی، اور جو ہے وہ ان کو آگے لے کے نہیں جانا تھا.
اور ایک اور جو بڑی اچھی خبر جو میں آپ کے توسط سے پنجاب کے عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، چیف منسٹر صاحبہ کا ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے کہ ابھی تک آپ نے کہیں نہیں سنا کہ رمضان کی جو نگہبان رمضان پیکج جو پنجاب میں ہمیشہ ہوتا ہے یا رمضان پیکج کے حوالے سے کوئی تیاری شروع کی گئی ہو کسی بھی صوبے کے اندر. میری چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر تیاری شروع کر دی ہے نگہبان رمضان پیکج کے تحت. پھر لاکھوں خاندانوں کو جو ہے وہ یہ جو رمضان نگہبان پیکج ہے یہ ملے گا، اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ ڈیلی تقریباً میٹنگ کر رہی ہیں، موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. اور اس کے لیے جو PSCR ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ رجسٹریشن کر رہا ہے اس وقت. تمام لوگ آن لائن پورٹل کے اوپر بھی اور جو ہے وہ ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. ان کی فزیکل رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، اور ان سے چیف منسٹر صاحبہ نے ان کا یہ پیغام تھا کہ 15 فروری تک کا ٹائم ہے. جو مستحق خاندان ہیں ان کو جو ہے وہ یہ نگہبان رمضان پیکج پہنچانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ جو مستحق خاندان ہے 15 فروری تک اپنی رجسٹریشن کرا لیں تاکہ تمام مستحق خاندانوں تک یہ جو پیکج ہے یہ پہنچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ جو رمضان بازار چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہر دفعہ شروع کرتی ہیں، اس کو ہر ڈسٹرکٹ اور ایون تحصیل لیول تک جو اس کو جو ہے پھیلانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. اور مجھے ایک جملہ جو ہے ابھی بات کرتے کرتے یاد آیا، جب میٹنگ ہو رہی تھی رمضان پیکج کے اوپر تو رمضان بازاروں کی بات آئی اور چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ان کو تھا کہ جی رمضان پیکج پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان بازار بھی کرنے ہیں. تو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی کی جیب میں پیسے ہوں گے تو وہ ماڈل بازار رمضان بازار جائے گا، اور وہاں پر سبسڈائز جو چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کرنا پنجاب کی جو ہے وہ حکومت کا ویژن ہے، اور ہمیں یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ پیغام ہے جو میں آپ کی طرف سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ 15 فروری تک تمام مستحق خاندان جو ہے وہ اپنی اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرا دیں. لیکن اب ہو کیا رہا ہے، ایک طرف وہ کام کر رہی ہیں، وہ یہ سب چیزیں دے رہی ہیں، KPK کے لوگ جو ہے بچے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بلا لیں، ہمیں بھی لیپ ٹاپ دیں، ہم بھی اسکالرشپ چاہتے ہیں. بلوچستان کے بچے کچھ دن پہلے آئے تھے، ان کو بھی لیپ ٹاپس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کی، اور لیپ ٹاپس کے ساتھ جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی اسکالرشپس دیں. ہماری بھی بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہمارے تعلق ہے، اور بہت سارے بچے ایسے تھے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے جو ہے وہ بڑے بچے تھے، یعنی وہ ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی کماتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے اسکالرشپس کے لیے بھی جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بدتمیزی ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے، اور وہ گھٹیا حرکتیں کر کے جو ہے وہ اپنے خاندان کی تربیت، تو میں نہیں کہنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی گنڈا پور ہو یا باقی لوگ ہوں، کسی کی والدہ صاحبہ نے یہ تربیت کی ہوگی جو وہ تربیت سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں. یہ یقیناً ان کے خاندان کی تربیت نہیں ہے، یہ ان کے اس لیڈر کی تربیت ہے جو اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی یہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے نام بھی لیتا تھا، مردوں کے نام بھی بگاڑتا تھا، کبھی چادریں لے لیتا تھا سر کے اوپر، اور جو ہے وہ منہ بگاڑ بگاڑ کے دوسروں کی توہین کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس حرکتوں سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، اس شخص کی اپنی جو ہے وہ کوشچن ہوتا ہے اس کی تربیت کے اوپر، اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر. اور یہ جو بچے آج بہت والہانہ طور پر آ کے چیف منسٹر کو ملتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چونکہ ہر پروگرام میں ساتھ جاتی نہیں ہوں تو میں سوچنا چاہتی تھی کہ یہ آخر یہ کیا ہے. وہ بچیاں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ صوفے پھلانگ کے جو اس کے بعد ایونٹ کے بعد صوفے پھلانگ کے وہ مطلب روندنے والی ایک حالت ہوتی تھی ان کی کہ ان کو چیف منسٹر صاحب کے قریب پہنچنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی حکمران اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں ہوا. ان بچوں کو، ان بچیوں کے بیچ میں اس طرح سے کسی حکمران نے آ کر وہ اپنائیت شیئر نہیں کی جو وہ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. اور ان کو دھکے بھی پڑے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں دوپٹہ بھی پھنس جاتا ہے، ان کے کپڑے بھی نوچے جاتے ہیں. وہ بیچاری بچیاں خوشی سے کر رہی ہوتی ہیں، کوئی وہ نہیں ہوتا، وہ کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے، کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے. اور مجال ہے کہ آپ نے کبھی چیف منسٹر صاحبہ کے چہرے کے اوپر ایک شکن بھی دیکھی ہو. میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا کہ اس دن آپ کے گلے میں دوپٹہ پھنس گیا تھا، بڑی مشکل سے آپ کے گلے کا پھندا ہم نے نکالا ہے، لیکن آپ مسکرا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گلے میں میرے دوپٹہ پھنس گیا ہے. مجھے احساس یہ تھا کہ وہ بچی جو مجھ سے ملنے کے لیے، جو مجھ سے تصویر کھنچانے کے لیے بیتاب ہے، میں اس کے قریب کیسے پہنچ سکتی ہوں. تو یہ وہ بچے جو ہے وہ جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی بہت تکلیف ہے لوگوں کو، لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تکلیف ان کی جاری رہے گی.
اور یہ تکلیف جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور اضافہ ہوگا. ابھی وہ اسکالرشپس لے کے گئی تھی, اب اگلے مرحلے میں جو لیپ ٹاپس ہیں وہ ان بچوں تک تقسیم ہونے ہیں, اور تیسرا جو وعدہ انہوں نے ان سے کیا ہے کہ 1 لاکھ اسکوٹیز جو ہیں وہ ان طالب علموں کو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک جو ہے وہ سال کے اندر ان کو مہیا کرنی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کی جو خدمت اور کارکردگی کی جو سیاست ہے اس سے وہ اس میں اور فتنہ فساد نفرت کی سیاست میں جو فرق ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ مخالفین کو جب اور کوئی بات نہیں ملتی تو وہ جو ہے وہ گندگی اور واہیات پن کی ایک نئی سٹیج کو جو ہے وہ عبور کرتے ہیں. ابھی میں نے آنے سے پہلے ایک بگوڑا ہے, آج کل وہ یوٹیوبر ہے, میں نے سنا ہے یوٹیوبنگ ہی کرتے ہیں وہ, اور جو ہے وہ ان کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس کے اوپر انہوں نے اتنا, وجاہت احسان ان کا نام ہے, وہ یاد ہے وہ ٹب میں لیٹ لیٹ کے ان کو ویڈیوز بنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. میں وہ جو ٹویٹ میں نے ان کو دیکھا ہے اس کے اوپر میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی والدہ سے, اگر آپ کی بیگم صاحبہ ہیں ان سے, اور آپ کی اگر کوئی بیٹی یا بہن ہے تو ان سے مجھے دلی ہمدردی ہے کہ آپ جیسا ایک ذہنی مریض شخص جو ہے جو کسی اور خاتون کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ جملے لکھے اور اس طرح کی باتیں کرے, ان کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے. آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہیں پاکستان کی جو مردوں کی جو ایک جو تشخص ہے اس کے اوپر بہت کالا دھبا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو یہ ٹیومر پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر بدتمیزی اور بد تہذیبی کا, اس کا کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے. اچھا میڈم, 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دے دی, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا, اور پرسوں 27 تاریخ کو جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سماعت بھی, اس پہ بھی کچھ کمنٹس ہیں. اتنے بڑے بڑے 2 سوال پوچھ لیے آپ نے. پہلے تو بات یہ ہے کہ طریقے فساد جو ہے نا, طریقے آپ ایسے جب کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو وہ طریقے فساد جو ہے نا وہ ہے طریقے فساد ہی. ویسے تو فائنل کال بھی کر چکے ہیں اور وہ تمام تر جو ان کے حربے تھے وہ تمام آزما کے دیکھ چکے ہیں, تو کچھ نہیں ہوا. اب ان کی آخری امید یہ ہے کہ اب ہم وہ 2 پارٹی کے لوگ ہیں, وہ 3 پارٹی کے لوگ ہیں, وہ فلانی وہ ساری تانگا پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹانگا بنائیں اور اس کو لے کے پھر وہ نکلیں, چونکہ اپنے طور پہ یہ باہر نکلنے کے نہ قابل ہیں نہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا سوال ہے یہ جو اتنی مقبول جماعت ہے, عمران خان کو سزا ہوئی القادر کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے, پنجاب میں تو خیر چیری جو ہے وہ پر نہیں مارتی, کے پی کے میں کتنے لوگ نکلے, کے پی کے میں کسی نے احتجاج کیا کہ ہمارے لیڈر کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا, بلکہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, وہ ان کے اپنے لیڈر جو ہیں سارے وہ کھڑے ہو کے کیا کہ مار رہے تھے کہ ہم نے بڑا مطلب بہت آج خوشی کا دن ہے. تو یہ جو مقبول لیڈر ہے جو گھر میں بیٹھ کے یا جیل میں بیٹھ کے بہت مقبول ہے, اس کے لیے کوئی بندہ باہر نکلنا نہیں چاہتا, اور اگر ابھی بھی ان کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تو ان کو کوئی اور ایڈونچر کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. جو بانی پیٹے ہیں انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے, تو کیا ان کی ڈیل ناکام ہو گئی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ناامید ہو گئے؟ میرے خیال ہے سارے پاسوں ہی نہ ہو گئی, اور وہ اب ہر طرف سے نہ کے بعد اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا کہ وہ فتنہ فساد کو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ خود کرنے کے قابل نہیں ہے, خود اکیلے نہیں نکل سکتے, کوئی 10 بندے اس پارٹی کے, 15 بندے اس پارٹی کے, 20 بندے اس پارٹی سے اکٹھے کر کے ان کا شاید کوئی ایڈونچر کا پروگرام ہے. پہلے بھی انہوں نے منہ کی کھائی تھی, اور اب بھی اگر ان کو کوئی شوق چرایا ہے تو یہ منہ کی کھائیں. ایک وفاق کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ حکومت مخالف پوسٹ نہیں کر سکتے, لیکن پنجاب میں ابھی تک اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. پہلے سے سرکاری ملازمین ابھی بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, حرکتیں بالکل کر رہے ہیں, لیکن یہ نوٹیفیکیشن پہلے سے آ چکا ہے. ایون استعمال پہ جو ہے وہ تھوڑی پابندی عائد کی گئی تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں نہ بنائی جائیں, لیکن ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ جگہوں پہ کہ سی ایم کے حوالے سے جو ہے اے آئی کے اوپر جو ہے وہ بنائی جا رہی کافی ساری چیزیں. دیکھیے اس کے اوپر یہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ چیف منسٹر صاحب نے خود آبزرو کیا تھا کہ جب وہ کسی جگہ پر جاتی ہیں تو بجائے پولیس والے اپنا کام کرنے کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری ہوا تھا کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی کے دوران خاص طور پر وہ ٹک ٹاکیں بھی دیکھی آپ نے, وہ ایک خاتون تھی, وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی, میں تو وہ دہرا بھی نہیں سکتی تھی, وہ یونیفارم کے اندر. تو یہ حرکتیں مطلب سرکاری ملازم کو زیب نہیں دیتی. یہ طے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے بعد سے جب سے یہ کیس آیا تو ایک پراپرٹی ٹائکون محض گفتگو ہے ہر جگہ پر سوشل میڈیا. اچھا بہت اچھا, گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب نے نام لے کر کہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ریاست 25 سال بعد ان پر ہاتھ ڈالنے جا رہی ہے.
क्या आप समझती हैं कि रियासत अब अगर उसका गिरेबान पकड़ती है तो क्या कोई गिरेबान उसका छुड़ा भी सकता है? देखिए, अब ये क्या हो सकता है, इतना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे सकती। सवाल बात इतनी है कि जो जिसने किया है वो उसको भुगतना तो पड़ेगा, और ये नहीं हो सकता कि आप ब्लैकमेल करें, आप कहें कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो इमरान खान भी कहता होता है, वो बल्कि आपको याद है सोशल मीडिया पे वो गुलेल होगी, फिर मैं पता नहीं वो परिंदे मारूंगा, वो वाला लतीफ़ा भी चलता है। तो भाई मतलब ये जो है ना, ये रियासत को घुटनों पे लाने का शौक जो है, ये शौक ही रहेगा। ये किसी सियासी जमात का हो, किसी फितना ग्रुप का हो, या किसी इंडिविजुअल का हो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको फेस करना चाहिए, और अगर आपने गलत किया है और आप जो है उसका जवाब भी नहीं देना चाहते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दो सवाल है। आपने पहले जिस तरह अज़मा साहबा के हवाले से, मरियम साहबा के हवाले से कहा कि वो हर जगह एक्सेसिबल है, जा भी रही हैं, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब की मां के तौर के ऊपर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पाकपतन में एक मुकदमे के हवाले से आया कि व्हाट्सएप के अंदर कमेंट्स करने के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो कोरिया नहीं, कमेंट्स नहीं करने के लिए ऊपर, मैं उमर उसको जरा डिटेल देख, मैं एक सवाल दूसरा भी साथ नहीं, मैं मेरी याद बड़ी काम है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप बने ही इसलिए हैं कि हमने डिसैमिनेट करना है गंद, और हमने डिसैमिनेट करनी है ये सब चीजें। अब देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा नानी है, आपको पता नानी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन उठाए गए थे, उनको नानी कह के तस्दीक की जाती थी। वो नानी होना भी उनके लिए ऑनर था, और आज अगर पंजाब के बच्चे इनको माँ कहते हैं, माँ होना भी उनके लिए ऑनर है। और अल्लाह का शुक्र है जिनको, जो अपनी माँ, जिनके घरों पे बेटियां होती हैं वो नानियां बनती हैं। जो बेटियां तस्लीम ही नहीं करते, उन्होंने नाना नानी क्या बनना है, उनको क्या पता नाना नानी क्या होता है। और जिन्होंने जो है वो मतलब अपने बच्चों की माओं का कुछ लिहाज नहीं किया, वो कौम की माँ का लिहाज क्या करेंगे। दूसरा सवाल भी कि मरियम साहिबा जा रही हैं तालीमी इदारों में, तो अच्छी बात है। जब खान साहब बतौर वजीर आजम गए थे तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत रद्द-ए-अमल दिया था कि सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तालीमी इदारों को। बिल्कुल नहीं, क्या मुस्लिम लीग नून भी नहीं, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जहां दिल चाहता था, बल्कि वो सलानी में भी घुस जाते थे, सलानी में भी जाके ना रोटी आगे रख के कहते थे हमने लोगों को खाना दिया है। तो भाई मेरे मुझसे दूसरी बात यह है कि नमल यूनिवर्सिटी, जिसके ऊपर वो आज भी क्रेडिट लेते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की दी आप खुद वकील हैं, अब पीटीआई कह रही है कि जो एलसीए की तरफ से अलकादर ट्रस्ट के केस में जो 190 मिलियन पाउंड है, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जानी थी, रकम वही जमा कराई है। नहीं, ऐसा इस्लामिया में दूसरा, आप खुद वकील हैं, बताइए इस कानूनी नुक्ते पे क्या होगा? जी, बड़ी सिंपल बात है कि मलिक रियाज साहब को, अब ये टू कर देंगे कोई तो उनकी मर्जी है, उनको एक जो है वो जुर्माना हुआ था, और उस जुर्माने के लिए एक अकाउंट खोला गया था, और वो कहा कि जुर्माने की रकम यहाँ जमा कराएं। उसके साथ साथ एक केस शहजाद अकबर ने शुरू कराया था बड़े शौक से, कि वो जो है ना लूटी हुई दौलत आएगी, 100 अरब इधर मारेगी तो 100 अरब उधर मारेगी। उस अरब मारने के चक्कर में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई एनसीए को कह के, और उस एनसीए ने हज़रत नवाज साहब को भी बुलाया, और शहबाज साहब की पूरी फैमिली का भी जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, और उसके बाद इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया गया। बट जो बैरियर टाउन के हवाले से उन्होंने ये बात जो है वो बाकायदा तौर पर फैक्ट्स के साथ उन्होंने कही कि ये पैसे जो है ये इलीगल मीन्स के जरिए आए हैं, और ये जस्टिफाइड पैसे नहीं है, पाकिस्तान की अमानत है, इनको वापस जाना चाहिए। अब ये सिंपल सी बात थी कि ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर आने चाहिए थे। यहीं पर तो शहजाद अकबर साहब का ब्रीफ केस काम आया, जो उन्होंने लिया था कि वो उन्होंने वो पैसे जो हैं वो जुर्माने की मद में जो है वो जमा करा दिए। हालांकि ये 2 रकमें थी जो पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी, एक वो जुर्माने की रकम, साथ में ये 190 मिलियन पाउंड, और उसको एक एक सेटलमेंट के जरिए जो है वो अपने दोस्त को फेवर देने की कोशिश की गई। और वो ये सिंपल इज दिस केस कि ये एक जुर्माने की रकम को दूसरे जुर्माने में एडजस्ट करके एक बंदे को फेवर दी गई, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। मैडम एक सवाल है, ये बताएं कि रमजान से कबल अच्छे इकदाम आपने शुरू कर दिए हैं, मार्केट की ये सूरत हाल है कि 8 रोज में 15 रुपए फी केजी जो चीनी की कीमत है वो बढ़ी है, पता नहीं आपकी मुशावरत से बढ़ी है। इसी तरह दीगर जो चीजें हैं, चिकन की कीमत पहले बढ़ी है, फिर दूसरे जो वो भी मार्केट में जो सरकारी रेट है उस पर नहीं मिल रहे, माफिया एक बार साथ गर्म है। रमजान से कबल ये नहीं, दो चीजें एक तो चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा से इस बात की बहुत पहले दिन से वो कायल हैं कि हमें जो कमोडिटीज हैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये मार्केट जो प्राइसेस हैं उनको देखा जाना चाहिए। चीनी के हवाले से भी जो प्राइस में इजाफा हुआ है वो यकीनन ये तलब और रसद का भी एक बीच में वो इम्पैक्ट होता है। दूसरा चिकन के हवाले से, चूंकि सर्दियां हैं
ہمارے شادیاں زیادہ ہوتی ہیں, ہمارے جو یہ اس وجہ سے یہ ہمیشہ اس سال نہیں, آپ پورا ریکارڈ نکال کے دیکھیں, چیف منسٹر صاحب نے پوری ایک میٹنگ لی تھی اس کے اوپر چکن کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے, اور یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ دسمبر اور نومبر دسمبر جنوری کے اندر یہ 3 مہینے ایک عارضی پیک آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. لیکن یہ شاید آپ کو پتہ نہیں چلا کہ لاہور میں دالیں اور چنے جو ہے اور چاول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, دال باریک میں بھی, سبزیوں میں بھی دال باریک جو ہے اس میں 50 روپے کی کمی ہوئی ہے, اسپیشل دال جو ہے 45 روپے, ماش کی دال میں 30 روپے, کالا چنا جو ہے موٹا اس میں 50 روپے, جو لوکل ہے اس میں بھی 50 روپے, بیسن کی قیمت پہ 30 روپے, اور ابھی یہ تمام پرائسز کو اور ریگولیٹ کیا جائے گا رمضان سے پہلے بھی, اور سبسڈائزڈ قیمتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عوام تک پہنچائی جائیں گی. یہ ساری تیاری تو پنجاب میں ہو رہی ہے, کہیں اور کسی نے کچھ سنا, کسی اور کو پتا چلا کہ پنجاب کے عوام کے لیے تو چلے ریلیف کی تیاری ہو رہی ہے, باقیوں میں کیا ہو رہا ہے. پچھلی بار پنجاب گورنمنٹ نے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا اور ان کے گھروں پر بڑے سلیقے کے ساتھ چیزیں پہنچی, اس بار بھی ایسا ہی چلائی جائے گی, اور کیا کیا آپ کو پیکج اناؤنس کیا ہوا ہے؟ جی ایسا ہی ہے, اور اس دفعہ جو ہے وہ میں ابھی اناؤنس نہیں کرنا چاہتی, اس کے اوپر طے ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی لوگوں کو ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ملے گا. ان کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ, اور چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کیٹیگورک 3-4 چیزیں ان کو بتائی گئیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور وہاں پر لائنیں لگنے کا احتمال تھا, انہوں نے ہر چیز کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا لائنیں لگنے. میڈم یہ بتائیے گا, میڈم ایک منٹ یار, میڈم کچھ عرصے پہلے ایک تصویر وائرل ہوئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک مہمان کے ساتھ مسافر کی, بڑا سوشل میڈیا پہ شور مچا, ایف آئی اے نے گرفتاریاں بھی کی. اب آج کل جو ہے ایک نظم جو ہے جو ایک بچی کی جانب سے سنائی تھی, آ گئی ہے سبدی ماں آ گئی ہے, اس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے. تو کیا حکومت جو ہے ایک بار پھر ایف آئی اے سے درخواست کرے گی کہ جو اس کے اوپر بھی کمنٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف کارروائی کی جائے؟ کامنٹ کرنے پہ دیکھیں اعتراض نہیں ہے, کامنٹ کریں, اختلاف رائے بھی کریں, تمیز سے کریں. سوال بات صرف اتنی ہے کہ تمیز سے کریں, اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور وہ جو جن کو وہ سارے وہ بیچارے جو عقل بند لوگ ہیں, جن کو میں کہتی ہوں, جو اس جیسے گند کے اندر جو ہے وہ لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جب وہ ماں کے نام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں, کاش ان کو اپنی اپنی مائیں یاد آ جائے, وہ بھی کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوا. میں ترامیم جو ہے قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہیں اور سینٹ میں جا کے بھی وہ منظور ہو جائے گی, اس پہ پنجاب گورنمنٹ کا کیا رد عمل ہے؟ صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہے. صحافتی تنظیمیں تو جی میری بڑی احترام ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ صحافتی تنظیمیں پہلے کہتی تھی, جب ہم ڈیفیمیشن لا لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو وہ ہے نا, آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بات کریں, آپ نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی بیچ میں ڈال دیا, یہ سوشل میڈیا پہ اسپیسیفک بات ہونی چاہیے. اب جب سوشل میڈیا پہ بات آئی ہے, اب وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بات نہ ہو. گزارش یہ ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے اس بل کو منظور نہ کریں تاکہ ایک مادر پدر آزادی ملی جائے. یوٹیوبر جو ہے وہ ڈالر کمائیں اور کما کے باہر رکھیں اور موجے کریں, نہ پاکستان کو ٹیکس دیں, نہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کا فیبرک جو تباہ و برباد وہ کر رہے ہیں, نہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ کسی کو اجازت ہونی چاہیے. جو جس کا دل چاہے وہ کہتا رہے اور اس کو کوئی نہ پوچھے. آپ الیکٹرانک میڈیا کے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے اپنی ایڈیٹوریل پالیسیز ہیں نا, آپ خبر کی تصدیق کر کے اس کو جاری کرتے ہیں. جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ایکچولی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیک نیوز چلنے دی جائے. پوری دنیا کے اندر جہاں سوشل میڈیا موجود ہے, جہاں پر اظہار رائے کی آزادی ہم سے شاید زیادہ ہے, وہاں پر بھی سوشل میڈیا ریگولیشنز ہیں. ٹک ٹاک پہ پابندی لگی امریکہ کے اندر, بہت سارے ملک جو ہیں وہاں پر پابندی مختلف سوشل میڈیا جو ایپس ہیں ان کے اوپر لگی, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. میں پابندی کے حق میں نہیں ہوں, لیکن ریگولیشنز کے بغیر سوشل میڈیا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. اور اب اے آئی آ گئی ہے بھائی, اے آئی کے ساتھ یہ مت خوش ہوں کہ آج ہماری باری ہے. آپ میں سے آپ مرد حضرات کی بھی عزت ہوتی ہے, کل اے آئی کے ذریعے آپ کا کچھ جو ہے وہ نکال کے بنا کے لگا دیا جائے گا, آپ کیا کریں گے؟ اور یہ کب تک برداشت کرنا ہے ہم نے؟ میں باری باری کروں بھائی. میں صدر خود پی جے کا, ہم کردار کشی کے بھی خلاف ہیں, ہم ہر چیز کے خلاف ہیں جو ہے اخلاقیات سے گری ہوئی ہو. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں صحافتی تنظیمیں آپ سے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے مشاورت کریں, ہم بھی اس میں کچھ اچھی انپٹ آپ کو دے سکیں, آپ ضرور لے کے آئیں, ہم منع نہیں کرتے, لیکن فیک نیوز کی ڈیفینیشن بھی اکٹھے بیٹھ کے ہمارے سے مشاورت کر کے آپ وہ لائیں. ہم
सबसे ज्यादा हम मजम्मत करते हैं कि अगर किसी खातून या किसी की जो है वो किरदार नहीं, ऐसा मेरी गुजारिश सब हमारी माए बहनें हैं। नहीं, ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। मुझे ये बताइए, इतने अरसे से ये फेक न्यूज़ है, सब एग्जाम्पल लेते हैं, एक वो एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर वाली शुरू कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर तो छोड़े, उनका तो साथ जो ये करते हैं सो करते हैं। आपने एक बैरूनी मुल्क का हमारा एक जो है वो दोस्त जो है वो यहाँ आया, उसके साथ जो हुआ, आप मुझे ये बताइए, PFUJ है या बाकी जमातें हैं, जो हुआ सोशल मीडिया पे किसी ने एक कंडेम किया? किसी की कोई मजम्मत आपने सुनी? आपने खुद जारी की? आपने आपके बीच के अंदर जो लोग सहाफ़ी का नाम इस्तेमाल करके जो वो कर रहे हैं, आप खुद आपने कभी अपना एहतसाब किया? जब आप अपना एहतसाब नहीं करेंगे फिर एहतसाब तो करना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि आप सहाफ़ी का नाम इस्तेमाल करके अब मैंने वो जहाद खान की आपको एग्जाम्पल दी है, मुझे कौन लाया था मैम? वो ठीक है, वो जो लाया उनके गले पड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताइए, अच्छा नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं होता मियां साहब, हौसले के साथ। मैंने आप हौसले से बात सुन रही हूँ ना। आपको मैंने जो सवाल किया है, आज तक सोशल मीडिया पे जो इतने बड़े जय्यद सीनियर रहनुमा जो है आपके, वो तो जय्यद सहाफ़ी हैं, टीवी पे शो भी करते हैं, वो फेक न्यूज़ लगाते हैं, फेक तस्वीरें लगाते हैं। आप में से किसी ने आज तक कहा, आपने कंडेम किया कि भाई आपने गलत फेक खबर लगाई है, गलत तस्वीर लगा रहे हैं? नो, जब आप ये नहीं कर रहे, जब आप ये अपना जो आपका काम है, आपका काम ये भी है कि आप अपने बीच में अपनी जो ये घुसपैठियां हैं ना, और जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, बनते भी साफ़ी हैं लेकिन काम साफ़ियों वाले नहीं करते। साफ़ी का काम, पहला काम आपकी जिम्मेदारी है वो है कि आपने मुस्तनद खबर देनी है, आपने खबर को डबल चेक करना है, आपने फैक्ट्स की बुनियाद पे खबर देनी है। जब आप वो नहीं करते तो फिर उसके बाद मतलब आप भी ना करें, कोई भी ना करे और खुली छुट्टी हो, ऐसा नहीं हो सकता। खुली छुट्टी ना, ऐसा नहीं हो सकता। बैठते हैं, मैं बतौर यूट्यूबर वॉकआउट